بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے سیشن میں ہم نے کریکولم پروسیس اور ڈیولپمنٹ پروسیس کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس میں کچھ چیزیں کریکولم ڈیزائن کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی تھیں۔ آج اسپیشلی اس پر سارا لیکچر ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تمام جو پہلو ہو سکتے ہیں کریکولم ڈیزائن، وہ ایک ہی سلائیڈ پر شو کیے گئے ہیں۔ اب اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس سیشن کا آغاز اس بات سے ہم کر رہے ہیں کہ کریکولم ڈیزائن کی ڈیفینیشن، اس کی مختلف ٹائپس، کانسیپٹس، پرنسپلز اور نیڈ پر بات کریں گے، اور اسی طرح جو مختلف ٹائپس ہیں ان کو ایویلویٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کریکولم ڈیزائن کی ڈیفینیشن ہلڈا ٹابا نے جو کی ہے کہ اس میں کریکولم ڈیزائن ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو کریکولم کے ایلیمنٹس کو اسٹیٹ کرتی ہے، بیان کرتی ہے، اور ان کے باہم جو تعلقات ہیں ان کو بیان کرتی ہے، اور آرگنائزیشن کے اصولوں کو بیان کرتی ہے، اور اس ریکوائرمنٹ کو بھی بیان کرتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو کنڈیشنز ہیں جن کے تحت یہ آپریٹ ہوتا ہے سارا کریکولم، تو ان کی کیا ریکوائرمنٹ، یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کریکولم ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ گویا کہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ کریکولم ڈیزائن کو مزید کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریکولم کے کمپوننٹس یا ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ یا سٹرکچر ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ کریکولم ڈیزائن سے مراد کریکولم کی ارینجمنٹ یا سٹرکچر ہے، یعنی اس کے ایلیمنٹس کی ارینجمنٹ یا سٹرکچر مراد ہے۔ یعنی جب ہم کریکولم ڈیزائن کہتے ہیں کہ کسی بھی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس میں کریکولم کے مختلف ایلیمنٹس کو کس طرح سے ارینج کیا گیا ہے اور ان کا کس طرح سے ایک سٹرکچر بنتا ہے۔ دیکھیں کہ کچھ اور باتیں کریکولم ڈیزائن کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، اور اس میں آج کی پریزنٹیشن میں یا آج کے سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پر اس کو رپیٹ کیا گیا، اور رپیٹ کرنے کے مقصد بھی یہ ہے کہ مختلف جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے جو باتیں اس حوالے سے کی ہیں، یا میں نے نیٹ سے مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا ہے، تو آپ اس کو ذرا دھیان سے غور کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک پلاننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب انسٹرکٹر جو ہیں وہ انسٹرکشنل یونٹس کو آرگنائز کرتے ہیں۔ یعنی کریکولم ڈیزائن کیا ہوا کہ پلاننگ پیریڈ ہے جس میں انسٹرکٹر مختلف جو یونٹس ہیں کورس کے ان کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں پلاننگ ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں، ریڈنگز ہیں، لیسنز، اسیسمنٹس، ایجوکیشنل گولز کو حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف جو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے ایکٹیویٹیز کی، اور پھر مطالعات کے لیے کچھ کنٹینٹس رکھے جاتے ہیں، لیسن رکھے جاتے ہیں، اور پھر ان کا جائزہ لینے کے لیے ایکسرسائزز اور سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کویسچنز رکھے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ٹرم ہے یہ یوز ہوتی ہے کہ کریکولم جو ہے کسی کلاس کا، یعنی انسٹرکشنل جو بلاکس ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک مقصد اور بیان کی ہوئی اور ایک منظم آرگنائزیشن ہے کریکولم کی، یعنی اس کے اندر جو بھی پڑھاتے ہیں ہم اوورال آپ وہ ڈیفینیشن ذہن میں لائیں کریکولم کی، کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز اور سارے اعمال جو
تعلیمی ادارے کے اندر تعلیمی ادارے کی سرپرستی میں مجوزہ مقاصد کے حصول کے لیے، یعنی مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کو بامقصد اور ایک طے شدہ بیان کیے گئے مطلب ہوتے ہیں اور منظم ہوتے ہیں۔ تو ہم اور اس طرح سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچرز کا ایک مطلب پلان ہے انسٹرکشن کا، یا اس کو مطلب انسٹرکشنز کو پلان کرنے کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح کہیں گے کہ وہ اس بات کی شناخت بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، یعنی اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کریکولم ڈیزائن اصل میں کیا ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ ٹیچر کیا کرنے جا رہا ہے، اور مطلب یہ مطلب کون کرے گا یہ ایکٹیویٹیز، اور کس شیڈول کو فالو کرے گا، یہ ساری چیزیں ڈیزائن میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ پچھلے پروسیس والے میں بھی اس کا تھوڑا سا حصہ آیا تھا کہ ڈیزائن کی جو ٹائپس ہیں تو اس میں سبجیکٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، لرنر سینٹرڈ ہوتا ہے، پرابلم سینٹرڈ ہوتا ہے۔ یہ تین طرح سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک میں سبجیکٹ کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ایک میں لرنر کو زیادہ، اور تیسرا جو ہے اس میں پرابلم، یعنی جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یا جن کو مطلب پرابلم سالونگ سکھائی جاتی ہے۔ اصل میں تو یہی ہے نا کہ انسان مطلب زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرتا ہے، تو تعلیم میں ان مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی اسکل پیدا کی جاتی ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی امپارٹنس کیا ہے، تو یہ اصل میں لرننگ کو مطلب مزید ڈیپن کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی سپورٹ کرتا ہے کہ وہ اہم جو کمپیٹنسیز ہیں ان کو سیکھیں۔ مطلب وہ کس طرح کی ہیں، مطلب وہ صلاحیتیں، لیاقتیں، جیسا کہ کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ ہے، اسکلفل کمیونیکیشن ہے، اور اپنے مطلب زندگی میں کیئر کرنا اور دوسروں کی کیئر کرنا، یہ مطلب جو چیزیں ہیں انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو ان کو مطلب سیکھنا، تو ان کے متعلق ایک طرح سے بہت ہی بامقصد انداز میں اور منظم انداز میں چیزوں کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے، اور اسکلفلی آگے ٹیچر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کریکولم ڈیزائن کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے مدد کی جائے کہ وہ بہت زندگی کی اہم جو صلاحیتیں، لیاقتیں یا مہارتیں ہیں، گویا کہ کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ، یہ اور ابلاغ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سیکھیں، اور اپنے حفاظت اور دوسروں کی حفاظت۔ اب یہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایک پرپسفل ایکٹیویٹی ہے، اور اس کو مطلب ڈیزائن کرنا یہ ہوتا ہے کہ سرٹن جو اسپیسیفک ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ کس طرح سے ریئلائز کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اسٹوڈنٹس کے مطلب یعنی ایک اہم چیز جو ہے اسٹوڈنٹس ایکسپیرئنس کے لیے، تو اسی طرح ہم کہیں گے کہ یہ ریگولر بیسس پہ ریوائز ہوتا رہتا ہے، اور اٹ از ایبل ٹو سرو دا چینجنگ نیڈز آف بوتھ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے۔ اصل میں اس کی ڈیزائن کی اس لیے بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے بدلتے ہوئے جو تقاضے ہیں، ضروریات ہیں اسٹوڈنٹس کی اور معاشرے کی، تو ان کے لحاظ سے اس کو ڈالا جا سکے۔ تو اسی طرح جو مطلب مختلف ضروریات ہیں اس کی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کی، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی، اور اس میں اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ یہ ایک اور جگہ سے میں نے کچھ مٹیریل لیا ہے۔ یہ کریکولم ڈیزائن کے اندر جو چیزیں انوالو ہیں کہ جتنے بھی آپریٹنگ پرنسپلز ہیں، کرائٹیریا ہے کسی تھیری کے تحت، اور سلیکشن اور آرگنائزیشن ہے کنٹینٹ کی، اور جو بھی طریقہ تدریس استعمال کیے جائیں گے، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔
تو پھر ایک اور مطلب سورس سے یہ چیزیں ملی ہیں کہ پرنسپلز، کرائٹیریاز اور تھیری اور سلیکشن آرگنائزیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں کہ جیسے جیسے معاشرے میں کوئی چینجز آتی ہیں اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ یوتھ ہو یا ایڈلٹ ہوڈ مطلب ان کی جو ہے اس کی اور سوسائٹی کے لیے جو آگے ضروریات پیش آئیں گی ان کو پورا کرنے کے لیے انتظام کرنا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے جو چیزیں بدل رہی ہیں ان کو کس طرح سے ہم امبیڈ کریں، ان کو شامل کریں اور یہ چیزیں سکھائیں کہ تاکہ جو مطلب معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات ہیں. تو اصل میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مطلب کریکولم ڈیزائن میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، اس کی بریڈتھ، اس کی بیلنس اور ٹیچنگ ریلیٹیو اور انٹائٹلمنٹ ہے اور ریسورسز ہیں، تو ان کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہم پرپز کے حوالے سے دیکھیں تو اصل میں تو یہ ہے نا کہ یہ جو ٹیچر ڈیزائن ہے تو اس میں ہم اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہر جو کریکولم ہے وہ اسپیسیفک ایجوکیشنل پرپز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. اور دوسرا اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو امپروو کرنا، بہتر بنانا. تو ظاہر ہے اس میں یعنی کہ یہ سب کچھ جو پیچھے بیان ہوا ہے وہ شامل ہے کہ فرض کریں کہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں ایلیمنٹری اسکول کے لیے کریکولم، تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ لرننگ گولز کو اس طرح سے الائن کیا جائے اور کمپلیمنٹ کیا جائے کہ یہ مطلب اگلی سٹیجز پر یعنی سیکنڈری سٹیجز پر مطلب وہ چیزیں کام آئیں. تو یہ اصل میں سیکوینسنگ ہاریزنٹل اور ورٹیکل اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر مڈل اسکول لیول پر پرائر نالج کو بغیر سوچے ہم آگے چلیں گے تو پھر نیکسٹ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو پرنسپلز کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سلیکشن ہے، اس میں گریڈنگ، سیکوینسنگ، اسٹیجنگ اور سائیکلنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپوننٹس کے حوالے سے بھی ایک بات ہے کہ یہ تو بار بار یعنی یوز ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیسل کی مثال کے ذریعے سے اس نے یہ مطلب سلائڈ جہاں سے سلیکٹ میں نے کی ہے تو یہ اس نے یہ دی ہے. تو یہ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے وہی سلائڈ جو ہے دوسرے انداز سے ایک اور مطلب اس کی مطلب جسٹ اس کو بدلا ہے. تو یہ جو پرنسپل پیچھے آئے ہیں دو سلائڈز میں ان کو تھوڑا سا اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ چیلنج اور انجوائمنٹ ہونا چاہیے اور اس میں بریڈتھ ہونی چاہیے، پروگریشن ہونی چاہیے، ڈیپتھ اور کوہیرنس، ریلیونس، یعنی جو بھی چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں وہ نہ صرف پرلطف ہوں مطلب نصاب میں، چیلنجنگ بھی ہوں اور اس کا اسکوپ زیادہ ہو اور آگے بڑھنے والی ہوں، گہرائی ہو اس میں، فصاحت و بلاغت، اور یہ جو کمیونیکیشن کے حوالے سے سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ریلیونٹ ہوں چیزیں. تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک طرح سے سوچنے والا تو نہیں ہے کہ مطلب اس میں چوائس اور اس میں انفرادی جو اختلافات کی بات ہے اس کو بھی ٹیکل کیا جائے کہ اسی طرح پروونشل اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کور جو کمپیٹنسیز ہیں کریکولر کمپیٹنسیز ہیں ان کو شامل کیا جائے، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹینٹ ہے یہ ایک ایسی گاڑی کی طرح ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے یہ کریکولر کمپیٹنسیز سیکھنے کے لیے. تو اسینشیل جو ٹاپکس ہیں نالج لیول، اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اسکلز اس میں ہونی چاہیے، پھر ڈو آر ناٹ کی بات ہے، اور اسی طرح اس میں
آئیڈیاز ہوتے ہیں، پھر جنرلائزیشنز ہوتی ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں ہیں کہ جو امپورٹنٹ کانسیپٹس اور کمپیٹنسیز ہیں ان کو شامل کیا جائے اس طرح سے کہ پھر اسی طرح دیکھیں کہ یہ 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 جو آپ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ جو کانسیپٹس ہیں وہ ریپیٹڈلی آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ نہ لیں کہ یہ ٹیچر کو شاید پتہ نہیں ہے، اس نے بس جان بوجھ کے اس طرح سے کر دیا، بس جسٹ یہ ہے کہ وہ ایک ہی مطلب ٹاپک کہہ لیں کہ کانسیپٹ کہہ لیں، اس حوالے سے جتنے بھی مختلف انداز کی بنی ہوئی سلائڈز جو ملی وہ ایک جگہ پر اکٹھی کر دیں، تو یہ جو حصہ ہے پھر یہ رپیٹ ہو گیا اس میں رکھتے ہوئے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اس ماڈل میں فوکس ہوتا ہے کانٹینٹ آف دا کریکولم پر، اور اسی طرح سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن جو ہے وہ اصل میں جو ٹیکسٹ بک ہے ریٹن فارم میں اس کو فوکس کرتا ہے. تو اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں روایتی ان پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، انٹر ڈسپلنری ٹاپکس پر فوکس ہوتا ہے، اور پرابلم سالونگ پر بھی قدرے اس میں بات کی جاتی ہے. تو گول یہ ہوتا ہے کہ کرٹیکل مطلب انداز میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ایک کوشش کی جائے، یعنی اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے تیار کیا جائے. تو جو کون سی نیڈز ہیں کہ جن کا مطالعہ ضروری ہے اور کیسے یہ ان کو پڑھا جائے، یہ بات بھی اس میں شامل ہے. تو سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن جو ہے اس کو یعنی کہ ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوتا ہے، اور ریاست جو ہے اس کو ایز اے ہول کنٹرول کرتی ہیں، اور اس میں کور کریکولر کی بات ہوتی ہے، اور ٹیچرز کو پری ڈیٹرمن ایک چیزوں کی لسٹ دے دی جاتی ہے کتاب کی شکل میں، یہ وہ پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو ساتھ ساتھ چیزیں سمجھانے کے لیے وہ اگزامپل دیتے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ کالج لیول پر تو یہ کہ کسی سبجیکٹ پر جو ہے نا فوکس کرتا ہے ٹیچر، تو اس میں جو ڈرا بیک ہوتا ہے سبجیکٹ سینٹر میں، تو یہ اسٹوڈنٹ کی ضروریات یا دلچسپیاں ان کو نہیں فوکس کرتا. اور اسی طرح یہ جو ڈیزائن ہے اس میں جسٹ اسپیسیفک لرننگ اسٹائل یوز ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ کے بھی کچھ مسائل پیدا، پھر وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے یعنی اسٹوڈنٹس. تو یہ جو ہمارے ہاں ہے وہ سارا سبجیکٹ سینٹر ڈیزائن ہی ہے. تو اگر ہم اس کی بات کریں لرنر سینٹر کی، تو لرنر سینٹر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کی دلچسپیاں، اس کی مطلب ایٹیچیوڈ، اس کا ایپٹیچیوڈ، ان کا لحاظ رکھنا چونکہ ضروری ہے. تو عام طور پر تو لرنر کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا کسی بھی حوالے سے. تو جس طرح سے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو بہرحال اس میں جو لرنر سینٹر ڈیزائن میں جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی انڈیویجول نیڈز، اس کی دلچسپیاں اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطلب ایک یونیفارمیٹی جو ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کی دلچسپیوں کے لحاظ سے اس کو ساتھ ساتھ بنایا جاتا ہے.
تو اسٹوڈنٹس یا لرنرز کو امپاور کیا جاتا ہے اور ان کو ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مطلب چوائس کے مطابق اپنی اس کو یعنی کہ دیکھیں، یعنی اپنی تجویز دیں، رائے دے سکتے ہیں. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو لرنر کو انسٹرکٹر کے لیے گائیڈ لائنز کے طور پر دیکھنا، لرنرز کو کنٹینٹ کے حوالے سے اور اس کی سیلف کے حوالے سے اور انٹریکشن جو ہے اس کے حوالے سے. تو یہ جو لرنر سینٹر ڈیزائن ہے کریکولم کا، تو یہ اسٹوڈنٹس کو ایک یعنی کہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے اسائنمنٹس کے حوالے سے، اپنے لرننگ ایکسپیرینسز کے حوالے سے، ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ان کو ظاہر ہے اس کو یوز کرتے ہوئے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. تو لرنر سینٹر جو کریکولم ہے اس میں کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں کہ یعنی اس میں بہت محنت ہوتی ہے، یعنی اس کو بنانا. ظاہر ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی کا پہلو بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو مطلب وہ اس طرح سے کہ تنوع جب آئے گا تو چیزوں کو زیادہ مطلب دیکھنا پڑے گا، ان پر زیادہ محنت پڑے گی. اسی طرح دیکھیں کہ ٹیچرز کے پاس جو ہے ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے علیحدہ علیحدہ چیزیں بنائیں. تو یہ اس میں کچھ ڈرا بیکس یا ڈس ایڈوانٹیج ہیں اس کے کہ ٹیچر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے بیلنس بھی رکھنا ہوتا ہے، کلاس ٹائم ٹیبل اور ساری چیزیں شیڈول وغیرہ کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ کام آسان نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے یہ کر پائے نا. اب پرابلم سینٹرڈ کو دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ پرابلمس جو ظاہر ہے کہ ڈیلی لائف کے اور موجودہ زندگی کے ان کو دیکھنا، اور جو ریالٹیز ہیں انسٹیٹیوشنل یا گروپ لائف کی ان کو دیکھنا، اور اسی طرح انفورس کرنا ہے کلچرل ٹریڈیشنز کو، یا کمیونٹی اور سوسائٹل نیڈز کو دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ انسان ظاہر معاشرے میں رہتا ہے تو سوشل پرابلمز اور اس کی نیڈز، انٹرسٹ، ابیلٹیز لرنر کی، ان سب کو دھیان میں رکھنا ہے. تو مختلف مسائل پر زیادہ اس میں فوکس کیا جاتا ہے. تو سبجیکٹ کی جو باؤنڈریز ہیں اور ان کی مطلب چیزوں کو بناتے ہوئے نیڈز اور کنسرن جو ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ابیلٹیز، ان سب کو ذہن میں رکھنا. تو جو پرابلم سینٹر ڈیزائن ہے یہ ایک طرح سے اسٹوڈنٹ سینٹر ڈیزائن ہی کی دوسری شکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ مطلب فوکس کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پڑھایا جائے کہ وہ پرابلمس کو سالو کر سکیں. تو ریئل لائف جو ایشوز ہیں وہ اسٹوڈنٹس پر ایکسپوز کیے جاتے ہیں، اسکلز سیکھ لیں ان کو حل کرنے کی، کہ جو زندگی کے مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل کرنا. تو ظاہر ہے کہ کریکولم کا یہ جو ڈیزائن ہے پرابلم سینٹر ڈیزائن، یہ انکریز کرتا ہے ریلیونس آف دا کریکولم کو، اور اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے کریٹیو ہو جائیں، انوویٹیو ہو جائیں اپنی لرننگ میں. اور اسی طرح سے کریکولم ڈیزائن جو ہے اس میں یہ ڈرا بیکس بھی ہیں کہ لرننگ سٹائلز جو ہیں وہ ان کو نہیں اس میں زیادہ مطلب جس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ سینٹر میں ہے. تو اس کو